بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العلي العظيم سورہ مبارک اور شان تلاوت حسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین عنوان گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہر چند کے عنوان کی تشریح میں نے نہیں کی مگر عنوان آپ کے لیے واضح ہے۔ پھر بھی دو فقرے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں مزید توضیح و بیان کی خاطر۔ جب ہم مستقبل کہہ رہے ہیں تو کسی ایک فرد کا مستقبل مراد نہیں ہے، نہ کسی ایک فرقے کا مستقبل مراد ہے، نہ کسی ایک دین کے ماننے والوں کا مستقبل مراد ہے۔ ہم تو پورے عالم انسانیت کے مستقبل مراد ہیں۔ اور جب حسین کہہ رہے ہیں ہم تو حسین سے مراد خاندان بنی ہاشم کا کوئی ایک فرد نہیں ہے۔ حسین سے مراد بھی وہ ذات گرامی ہے کہ جو نہ صرف نوع بنی آدم کی امید ہے بلکہ ما سوی اللہ اس پوری کائنات کی چشم امید اس پر لگی۔ حسین ابن حبیب، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن رسول، اس رسول کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ رحمت عالمین ہے۔ اس رسول نے کہا ہے کہ میں اس سے ہوں اور یہ
حسین بہت بڑا عنوان ہے اور حقیقی عنوان ہے، یہ کوئی شاعرانہ عنوان نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنا ایک مضبوط، مستحکم، لازوال، تابناک، تابکار، روشن، ابدی مستقبل تعمیر کرنا ہے تو اسے حسین کا وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ بس یہ پیغام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ سب سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں مختلف مقامات پر، ان تمام سامعین سے دست بستہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ عہد کریں کہ کرۂ ارض پر کوئی ایک انسان بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جس تک حسین کا نام اور پیام نہ پہنچا ہو۔ ایک ایک فرد تک آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر تمہیں اپنا مستقبل روشن کرنا ہے تو تمہیں حسین کی معرفت حاصل کرنی ہوگی اور حسین کا دامن تھامنا ہوگا، حسین کے راستے پر چلنا ہوگا۔ وہ حسین جس نے شریعت پر ہی صرف عمل نہیں کیا ہے، مشیت پر عمل کر کے دکھا۔ یہ جملہ اس فقیر کا ہے، البتہ نیا نہیں ہے، غالباً 1 سال 2 سال پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو لوگ سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے معصوم اور منصوص ائمہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، بس دست بستہ ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم میں اور ان میں جو بہت تفاوت ہے، اس تفاوت کو تو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو غور کیجئے، ہم اور آپ وہ ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کا پابند بنایا گیا ہے، اور وہ ہیں کہ جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا۔ ہمارے یہاں اب یہ بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں شریعت پر عمل کا پابند بنایا گیا ہے، اور شریعت کے معلوم اور مدون قوانین میں کل مشیت نہیں ہے، مشیت اور اسرار مشیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ شریعت کے جو مدون قوانین ہیں، یہ جو کمپائل کر کے رولز، ریگولیشنز، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو پیش کر دیا گیا ہے توضیح المسائل کی شکل میں، کل مشیت یہی ہے، کل شریعت یہی ہے۔ ابھی تو اس میں شریعت سے کے بھی نہ جانے کتنے ابواب شامل نہیں ہیں۔ یہ تو وہ مسائل ہیں کہ جو روزمرہ کی زندگی میں مبتلا بے ہیں، جن کا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سابقہ پڑتا ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں کہ جو اس توضیح المسائل میں بھی موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے اجتہاد کا سلسلہ، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہم تو شریعت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر یہ ہیں کہ جنہوں نے مشیت کا، مجھے کہنے دیجئے، مشیت کا احاطہ کیا ہے اور اس پر عمل کے پابند ہوئے ہیں، یہ بے دلیل نہیں ہے۔ ہم تو خیر کیا، ہم تو ہیں ان کے غلام اور ان کے دیوانے۔
تو کسی کا یہ شعر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اکثر پڑھتا ہوں، آپ کو پہلے سنا چکا ہوں مگر پھر سنا رہا ہوں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مشیت پہ عمل کرتے دکھایا، مشیت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، مشیت کے اثرات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے تو علوم بھی کوتاہ ہیں اس معاملے میں، مگر کوئی اور نہیں، بہت سے علماء اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جب میں حوالہ دے کر کچھ بات کہہ رہا ہوں تو پابند ہوں ان کے لفظ کا، انہوں نے امام حسن کا نام صرف لیا ہے کہ امام حسن وہ تھے کہ جو گہوارے میں جب تھے اس وقت وہ لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بتائیے حسن اور حسین میں فرق کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ حسین بھی وہ ہیں کہ جو گہوارے ہی میں لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب بھلا آپ یہ بتائیے کہ جس گھر کے بچے بچپن میں رضاعت کے زمانے میں گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت کرتے ہوں، اس کے نانا، اس کے جد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ قرآن سے آشنا تھے، جبرائیل آ کر انہیں تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں یہ معرفت مقام نبوت۔ اجازت دیجئے کہ میں اسی سورہ مبارکہ کہف کی آیتوں کو ذرا تسلسل سے پڑھوں۔ کل میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں لفظ حمد جو ہے وہ 38 مقامات پر آیا ہے، لیکن 5 سورے وہ ہیں جو بطور خاص حمد سے شروع ہوئے۔ پہلا سورہ سورہ حمد سے شروع ہوا، سورہ انعام وہ بھی حمد سے شروع ہوا، سورہ کہف یہ بھی حمد سے شروع ہوا، سورہ سبا وہ بھی حمد سے شروع ہوا، اور سورہ فاطر وہ بھی حمد سے شروع ہوا۔ ان 5 سوروں میں ایک خاص تعلق ہے، اور ان 5 سوروں میں جو مقامات حمد ہیں وہ بہت توجہ طلب، بہت غور طلب۔ مکرر کچھ نہیں ہے اس کتاب میں، کوئی بات دہرائی نہیں گئی ہے۔ یہ جملہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں اور ہمیشہ کہنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں کچھ مکرر نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ یہ آیت قرآن مجید میں ہے موجود تو 114 معنی میں ہے، 114 مفاہیم کے ساتھ ہے۔
اس کے 114 ترجمے الگ الگ کیے جا سکتے ہیں اور کرنے والوں نے کیے ہیں. اور اسی طرح اگر حمد بار بار کوئی سورہ حمد سے شروع ہو رہا ہے تو ہر مقام جداگانہ غور و فکر کا مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ ہم غور کریں. پہلا سورہ جہاں سورہ حمد ہے وہاں حمد اور ستائش کے فوراً بعد حمد اور ستائش سے جو چیز متعلق نظر آ رہی ہے وہ شان ربوبیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام حسن ثنا ہے اس کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا. یہاں ربوبیت ہے. اور دوسری صفتیں بطور خاص یہاں پر مورد نظر مورد توجہ نہیں ہیں، مگر سورہ مبارکہ انعام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یہاں پر الحمدللہ الذی خلق، یہاں خلق کی صفت سامنے آئی اور اس کے بعد جعل کی صفت وجعل الظلمات والنور. یہاں حمد و ستائش خلق کے تعلق سے. دیکھیے خلق، جب لفظ خلق کا اطلاق ہم کرتے ہیں، حالانکہ اور بہت سے مطالب یہاں پر ہیں، میں تو ایک ریزہ آپ کے سامنے ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، وقت دامن میں اتنی ہی گنجائش. ہم اس جسم کے ساتھ، آپ اس جسم کے ساتھ ہم پر آپ پر خلق کا عنوان صادق آتا ہے. خلق خدا مخلوق ہیں. تو جب صرف لفظ خلق ہے، خلق تو جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا جو مخلوق ہے وہ مورد نظر ہے. لیکن انسان جو ایک دو دن قبل میں غالباً اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں، انسان ایک بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے. انسان حیوان نہیں ہے. انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ اب اگر بہت سلیس بہت آسان کر کے میں عرض کروں تو یہ عرض کروں گا کہ انسان صرف اپنے جسمانی وجود سے نہیں ہوتا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی وجود کے ساتھ اقدار کا ایک نظام بھی وابستہ ہو. اقدار، قدریں، ویلیوز کے بغیر کوئی انسان نہیں کہلا سکتا. ویلیوز کے بغیر کوئی انسان نہیں کہلا سکتا. اس جسم کی ایک ساخت ہے، اس ساخت کے اندر بھی بہت اسرار ہیں، جو اسرار ابھی تک سائنس کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہیں. اس جسم کی ساخت میں بھی مزید اسرار ہیں جو ابھی تک سائنس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. کچھ سامنے آئی ہیں باتیں، سب کچھ نہیں سامنے آئی ہیں. کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، ابھی سب کچھ سامنے نہیں آئی ہے بات. اس جسم میں بھی بہت اسرار ابھی نہفتہ اور پوشیدہ ہیں جسمانی ساخت میں. لیکن جو نظام اقدار انسانی ہے وہ بہت عظیم نظام ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر صرف سائنس کی عینک لگا کر ہم انسان کو دیکھتے رہیں تو نظر مادی ہوگی، نظریہ مادی ہوگا. خاک کے ذرے مل کر تودا تو بنا سکتے ہیں، نظام اقدار نہیں بنا سکتے.
یہ نظام اقدار کہیں اور سے نازل ہوتا ہے. پہلی منزل میں حمد کا تعلق ربوبیت سے رکھا گیا کہ جو عام تصور ہے. دوسری منزل میں خلق سے رکھا گیا. تیسری منزل میں سورہ مبارکہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد ہے، ستائش ہے اس پروردگار کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے نازل کی کتاب. یہ کتاب، یہ پورا نظام اقدار ہے جو نازل کیا گیا. نظام اقدار ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کتاب کو اور اس نظام اقدار کو، اس پورے ویلیوز کے سسٹم کو نظر انداز کر کے انسان بنا رہ جائے. اور جب انسان ہی نہیں رہ سکتا تو اپنا مستقبل کیا سنبھالے گا؟ اور ہمارے آپ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس کے بعد دوسرے مقامات ہیں. مثلا سورہ مبارکہ سبا کا آغاز اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. وہ ایک الگ مقام مدحت ہے. اس کے بعد سورہ فاطر میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، وہاں فاطر کی صفت آئی. اور اس کے بعد جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ الگ مقام مدحت ہے. وہ سورہ فاطر، یہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ان پانچوں مقامات مدحت کا بھی فرق مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا. مگر سورہ مبارکہ کہف جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس لطف الہی، اس کرم الہی، اس احسان الہی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمام حمد و ثنا اور ستائش ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے نازل کی یہ کتاب جس میں کوئی کجی نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ کجی کی بھی قسمیں ہیں. ایک کجی ایسی بھی ہے جو ممدوح ہے، ایسی بھی کجی ہو سکتی ہے کہ جس کی ستائش کی جائے. ظاہری اعتبار سے میں نے میر انیس کا وہ مصرع پڑھ دیا تھا، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. اب یہ تو ابروئے ظاہری کی بات ہے. ایک کجی کی طرف اور اشارہ کروں. یہاں کہا گیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے. مگر ایک اور کجی ہی ہے، میل، میلان جو قوس بنتی ہے، وہ ہے حنف، حنف، ہے نون پہ، جس سے ہے حنیف. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا. یہ حنیف کے کیا معنی ہے؟ حنیف کہتے ہیں اس کو جو باطل کی طرف سے، شرک کی طرف سے، کفر کی طرف سے، بت پرستی کی طرف سے میل ایمان کی طرف پیدا کرے. اور ہمارے ہاں کجی وہ بھی ہے، لیکن یہ کجی ممدوح ہے ابرو کی طرح. اگر ایمان خط مستقیم ہے، ایمان سے جدا ہو تو عوج ہے، کفر سے جدا ہو کر ایمان کی طرف آئیں تو حنیفیت ہے. اور ہمارے ہاں وہ حنیفیت ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی وہ کجی جو انسان کو حق سے دور کر دے. ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کے کسی ایک فقرے، کسی ایک آیت، کسی ایک حرف
کا سہارا لے کر انسان باطل کی طرف مائل ہو سکے. ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا سہارا لے کر انسان باطل کی طرف چلا جائے. ناممکن. اسی لیے خود قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی توصیف فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دامن میں باطل کا گزر نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے بلکہ یہ ایسا سیدھا پیغام ہے کہ جس سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کی کجی دور ہو جائے. قیم اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف خود سیدھا ہے. یاد ہے میری وہ مثال دیوار والی. کوئی دیوار ایسی نہیں ملے گی کہ جس سے کوئی کمر خمیدہ جا کر لگ کر کھڑا ہو جائے تو کمر سیدھی ہو جائے. مگر یہ پیغام ہوا ہے کہ کیسا ہی کج فطرت ہو، کیسا ہی کج فطرت ہو، مگر اس میں اگر حنیفیت پیدا ہو جائے، اگر حنیفیت پیدا ہو جائے، وہ وابستہ ہو جائے اس پیغام ربانی سے، وہ وابستہ ہو جائے اس کتاب سے، تو پھر اس کی طبیعت مستقیم ہو جائے، فطرت سلیمہ ہو جائے، عقل مستقیم ہو جائے. یہ وہ پیغام ہے قیماً. لیکن اس کے بعد دل جگر تھام کے بیٹھیے گا. قیماً لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ پیغام اتارا، یہ کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی کجی نہیں ہے اور جو ایسی راست ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے اسے بھی خط مستقیم اور صراط مستقیم پر گامزن کر دے. یہ اس لیے اتاری تاکہ یہ رسول ڈرائے. اب جو باسن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں یاد رکھیے گا، شاید عمومی ترجموں میں نہ ملے. باسن شدیدن، تاکہ یہ ڈرائے اپنے جلال رحمت کے ساتھ. اس ترجمے کی ذمہ داری میری ہے. اپنے جلال رحمت کے ساتھ. جلال رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے ساتھ تو جمال ہی جمال کا تصور ہے. رحمت کے ساتھ تو جلال ہی جلال کا تصور ہے نا. بس ایک چھوٹی سی مثال دوں گا محسوس، اور آپ سب کی بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. خواتین بھی سن رہی ہیں، حضرات بھی سن رہے ہیں، بزرگ بھی ہیں جو اس سن و سال تک پہنچ چکے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی تربیت کی ہے، جن کے سینوں میں باپ کا پرشفقت دل ہے، مائیں ہیں جو سراپا ممتا ہوتی ہیں. جہاں ماں کا تصور آیا، جہاں ماں کا تصور آیا وہاں سراپا رحمت، سر بسر محبت، سر بسر ایثار، سر بسر شفقت، سراپا رحمت باری کا تصور آ جاتا ہے سامنے. پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے ماں کے عنوان سے ستائشیں کی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، اشعار کہے ہیں یا مطالب بیان کیے ہیں، عموماً ماں رحمت خداوندی کا استعارہ ہے. یہی ماں جو سراپا رحمت ہے، اس کا بچہ سامنے ہو اور کوئی دشمن اس کے بچے پہ حملہ کرنا چاہے، یہی ماں جو سراپا رحمت ہے، کیا اس کے اندر جلال پیدا ہو جائے گا جس میں تصور ہی نہیں تھا کسی قسم کی خشونت کا، غیظ و غضب کا، جس میں تصور نہیں تھا کسی جلال کا، جو سراپائے رحمت تھی، یہ سراپائے جلال کیسے بن گئی؟ اس
کیونکہ خطرے میں کیا چیز ہے؟ وہ رب نے جو اسے امانت دی ہے، رب نے جو اسے امانت دی ہے، جس امانت کے لیے اس کو سراپا رحمت بنایا، اب وہ امانت خطرے میں ہے تو اسے جلال کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ ودیعت الہی، وہ امانت الہیہ، وہ خطرے میں ہے۔ تو اب یہ جو سراپا رحمت تھی، سراپا جلال ہے، اگر یہ مثال ذہن میں رہ جائے تو باسن شدیدن کے معنی سمجھ میں آئیں گے کہ ہم نے یہ پیغام نازل کیا تاکہ یہ اپنے جلال رحمت کا اپنے پاس سے من لدن ہو، اپنے پاس سے یہ اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں تعویل سے کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئیں اس میں معصومین نے کہا یہاں بأسن شدیدن سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی مصطفیٰ رحمت عالمین ہیں، مصطفیٰ سراپا رحمت ہیں، مصطفیٰ خلق عظیم ہیں، ان کے اہل بیت بھی رحمت مآب ہیں، مگر جب اسلام پر وقت آ جائے گا تو علی جلال الہی کا مظاہرہ بن جائے گا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، اسی لیے من لدن ہو، یہ لدن ہو۔ ظاہر عربی گرامر کی کلاس تو ہے نہیں، میں بس اشارے کر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ آپ کے لطیف ذوق پر زیادہ سنگینی نہ وارد ہو جائے۔ من لدن ہو، اس میں لدن ایک کلمہ ہے اور ہو جو ضمیر ہے یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے نا، تو لدن ہو کی ضمیر دو طرف جا سکتی ہے، ایک اللہ کی طرف ایک رسول کی طرف، کوئی کسی بھی طرف ضمیر لے جائے۔ علی نفس رسول بھی ہے، ید اللہ بھی۔ شدید کا اظہار کریں گے، اس سے ڈرائیں گے تو علی نفس رسول۔ پیغمبر خدا کی طرف سے کسی باعث شدید سے ڈرائیں گے تو علی سراپائے غیظ و غضب الہی، علی اسد اللہ۔ ہاں یہاں ٹھہر کر ایک بات کہہ دوں، مجھے یاد آ گئی، میں خود کہتا رہا ہوں پہلے، اور ایک آدھ مرتبہ کسی نے پوچھا بھی، سوال بھی کیا، بلکہ اعتراض بھی کیا، اور میں نے جواب دے دیا۔ اب وہ اس وقت وہ جواب دے دوں کیونکہ میں نے خود اسد اللہ کہا۔ اکثر میں کہتا ہوں اور اس نظریے پہ قائم ہوں، بہادر انسان کو شیر سے مشابہ قرار دینا یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے۔ بہادر انسان کو شیر کہنا یہ مجبوری ہے۔ انسان اور شیر، یہ پرانا جملہ ہے میرا ہی، شیر میں درندگی ہوتی ہے، شجاعت نہیں۔ یہ انسان ہے جس میں شجاعت ہوتی ہے، درندگی نہیں۔ توجہ ہے، شیر درندہ ہے، اس لیے کسی بہادر انسان کو شیر کہنا ہماری عاجزی ہے، یہ کوتاہ مدحت ہے۔
یہ تشبیہ مکمل نہیں ہے. مگر پھر ہم علی کو اسد اللہ کیوں کہتے ہیں؟ شیر خدا. بس ایک بات عرض کر دوں، ارے نسبت کی عظمت تو دیکھو. شیر نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا شیر کہہ رہے ہیں. پر جب نسبتیں بدل جائیں، سادہ سی بات ہے. ابھی عبد 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 یعنی غلام یعنی بندہ مذموم ہے. عبد کی طرح جینا اچھا نہیں ہے. عبد کی طرح جینا ذلت ہے. عبد کی طرح جینا مذلت ہے. عبد کی طرح جینا رذالت ہے. عبد کی طرح جینا پستی ہے. مگر عبدہ بن جانا توجہ ہے نا. غلامانہ زندگی بسر کرنی چاہیے؟ حاشا وکلا. غلامانہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کے بندے بن جانا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. اسی میں سارے کمالات کا سرچشمہ یہی ہے. جتنے کمالات ممکن ہیں سب کا سرچشمہ عبدیت ہے. اللہ کی عبدیت ہے. اس کے بندے بن جائیں، اس کے بندے بن جائیں. تو بس جس طرح عبدہ میں عظمت ہے اسی طرح اسد اللہ میں عظمت ہے. علی اسد اللہ یعنی علی مظہر قدرت خدا ہے. علی مظہر سطوت الہیہ ہیں. علی وہ نفس رسول ہے کہ رسول نے اپنے نفس میں جتنا جوہر شجاعت تھا اس کا اظہار کیا تو علی کے وسیلے سے. علی اس لیے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. یہ من لدنہ یہاں یوں ہی نہیں ہے، یعنی واقعاً اگر کوئی اور لکھنے والا ہوتا، ایک انسان ہوتا تو کہتا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. اس لدنہ کی ضرورت ہی نہیں تھی درمیان میں، لیکن اس لدنہ نے آ کے بتایا کہ یہاں کوئی خاص بات ہے. ہاں خاص بات ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. ڈرائیں اور بشارت دیں، مومنین کو بشارت دیں، ان مومنین کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. عزیزو یہ قرآن ہے، یہ میری خطابت نہیں ہے. عمل صالح کے بغیر نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت. عمل صالح، اور عمل صالح کا معیار ہم اور آپ طے نہیں کریں گے. عمل صالح کا معیار تو اللہ مقرر فرمائے گا، پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دے گا. اگر عمل صالح ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ پھر اجر حسن ہے، بہترین اجر ہے، اور ایسا اجر ماکثین فیہ ابدا، جس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یعنی لا زوال مستقبل.
نہ متناہی مستقبل. اس کے بعد آیتیں اور آگے بڑھی ہیں. اجازت دیجئے کہ میں آیتوں کی تلاوت کروں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس آج یہیں تک ٹھہر جاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس متن شریعت سے مشیت کہاں جھلکتی ہے. اس متن شریعت سے مشیت کہاں جھلکتی ہے. ہم نے یہ پیغام نازل کیا تاکہ یہ پیغمبر ہمارا ڈرائے اور بشارت دے، اور پھر کہا ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا بھی اختیار کیا ہے. یہ ایک مسئلے کا ذکر کر کے تمام ان مسائل کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو شرک سے متعلق ہے. یعنی ڈرائے مشرکین کو، ڈرائے ان کو کہ تم یہ کلمہ شرک جو کہہ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے کتنا سنگین کلمہ ہے یہ، کتنا خطرناک کلمہ ہے یہ، کیا انجام ہوگا اس کا. عزیزان گرامی، جیسے میں واقعہ کربلا کے لیے کہتا ہوں کہ 1400 برس ہو گئے ابھی پورا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے، ایسے ہی بہت سے حقائق ہیں، حقائق ایمان. توحید پر مسلسل گفتگویں ہوتی ہیں، مگر ابھی توحید کے اسرار، توحید کے حقائق، توحید کی گہرائیاں، توحید سے متعلق مسائل بہت ہیں. میں دعا کرتا ہوں اس منبر پر کہ پروردگار بحق سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ہمیں اور آپ کو اور ملت اسلامیہ کو سچا موحد بنا دے. ہم واقعاً کلمہ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں اور اپنے پورے وجود اور پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں. توحید کی گہرائیاں بہت ہیں عزیزان گرامی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ رسماً نہ کہا کیجیے. کوشش کیجئے کہ پورا وجود آداب توحید میں ڈھل جائے. ہمارے معاشرے میں جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، وہ تہذیب توحیدی تہذیب وجود میں آئے. کوشش کیجئے، دعا کیجئے اور کوشش کیجئے جو جہاں تک کر سکتا ہے کوشش. یہ شرک کا مسئلہ معمولی نہیں ہے. کربلا کی جنگ بھی سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اگر کربلا تشریف لائے ہیں تو کس لیے تشریف لائے ہیں؟ ہم سے نہ سنیے، علامہ اقبال سے پوچھ لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے مثنوی میں. رمز الا اللہ بر صحرا نوشت. یہ حسین ہے کہ جنہوں نے اپنے خون پاک سے ریگزار کربلا پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے. مسئلہ توحید کا تھا، توحید کا ہے، اور طے شدہ امر ہے کہ جو توحید پر جان دینے والے حسین کے مقابلے میں آئے گا اسے کیا کہیں گے آپ؟ وہ یا مشرک ہوگا، یا کافر ہوگا، یا منافق. مومن تو نہیں ہو سکتا، موحد تو نہیں ہو سکتا، اہل توحید تو نہیں ہو سکتا. کاش یہ راز، یہ رمز، یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے. آج میری طبیعت بہت ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن منبر پر آنے سے پہلے کسی نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روز عاشورہ جشن عید منانا چاہتے ہیں.
آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ میں لاکھ کہوں میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں۔ یہ مسئلہ تو ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں جذباتی نہ ہوں، صبر کریں، برداشت کریں۔ قتل حسین پہ جو عید منا رہے ہیں وہ اپنے شرک کا اعلان کر رہے ہیں۔ قتل حسین پر جو عید منا رہے ہیں وہ اپنے کفر کا اعلان کر رہے ہیں۔ قتل حسین پر جو عید منا رہے ہیں وہ اپنے بد نسب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 سندیں کافی ہیں، صلوات پڑھ لیجیے۔ شکر ادا کیجئے کہ ہم اہل ولایت ہیں، شکر ادا کیجئے کہ ہماری پلکیں نام حسین سنتے ہی نم ہو جاتی ہیں، شکر ادا کیجئے۔ 12 ذرا صبر کر لیں، ایک چند منٹ مجھے اور مطالب کو عرض کر لیں۔ یہ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ کہف میں فوراً ماکثین فیہ ابدا کے بعد جو آیت آئی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ رسول ڈرائیں ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کیا ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ مشرکین کی طرف انذار کا پیغام ہے۔ اس کے بعد مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا، انہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ انہیں علم ہے وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ یہ یہاں پہ بڑی بحث کی ضرورت ہے، مگر طبیعت میری بجھ گئی، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، پھر انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بڑی سنگین اور سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ یہاں بھی گفتگو کی بات ہے، یہاں بھی بحثیں ہیں۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے رسول تو کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ اللہ کے پیغام کو نہ مانے؟ تو کیا آپ جان دے دیں گے، تو کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے اس رنج میں، اس غم میں کہ یہ اللہ کے اس پیغام کو نہیں مانتے؟ یہاں مشیت جھلک رہی ہے، دقیق، ظریف، نازک، لطیف مقام۔ جان دینے کا حکم نہیں ہے اور ہے بھی، جان دینے کا حکم نہیں ہے اور ہے بھی، اور یہ حکم کس انداز کا ہے؟ تو کیا آپ جان دے دیں گے؟ توجہ رکھیے گا عزیزو، توجہ رکھنا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء وارث آدم ہے، مگر آدم میں اور سید الشہداء میں کتنا فرق ہے۔ ان کے پاس علم تھا، عزم نہیں تھا۔ سرکار سید الشہداء کے پاس علم بھی تھا، عزم بھی تھا، اور علم تھا اور آدم سے زیادہ، اور عزم تھا اور ناقابل قیاس۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا آپ جان دے دیں گے؟ خدا کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ جان دے دیں، خدا خبر دے رہا ہے اس آیت میں ہمیں کہ جذبہ مصطفیٰ راہ توحید میں یہ تھا کہ اگر انہیں اجازت دے دیتا میں تو وہ جان بھی دے دیتے۔ جان دے دینا اللہ کی راہ میں اللہ کا
مطالبہ محمد سے نہیں ہے، یہ محمد کے نفس کی کیفیت ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی دل کی کیفیت، دل کی کیفیت مشاہدہ چشم مشیت میں ہے، چشم قدرت میں ہے۔ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ ہماری راہ میں کس قدر جاں فشانی کرتے ہیں، اور کتنا رنج ہوتا ہے انہیں جب کوئی میری ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آسفا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث آسفا، آسفا رنج، افسوس، افسوس میں، رنج میں، اس رنج میں کہ لوگ میری ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، کیا اس رنج میں آپ جان دے دیں گے؟ پیغمبر کو رنج اور پیغمبر کے جذبہ فداکاری کا بیان ہے اس آیت میں۔ اور گویا کہا جا رہا ہے ایسا نہ کیجئے میرے حبیب، مگر بتا رہا ہے پروردگار کہ حبیب کا جذبہ یہی ہے۔ اس میں یہ بھی اشعار موجود ہے۔ آج وقت بالکل چونکہ میں پابند ہو چکا ہوں کہ تقریباً 60 منٹ یا 61-62 منٹ میں تقریر ختم کر دوں، اس لیے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ دلالتوں کی کتنی قسمیں ہیں، دلالتوں کی کتنی، کسی عبارت، کسی لفظ، کسی ترکیب، کسی جملے سے کتنے معنی کس کس طرح اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ علوم بلاغت میں، منطق میں، اصول فقہ میں کس طریقے سے منطوق اور مفہوم کی بحثیں آتی ہیں، کس طرح سے عبارت سے معنی اخذ کیے جاتے ہیں، دلالت النص کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، مفہوم موافق کیا ہے، مفہوم مخالف کیا ہے، کس طریقے سے الفاظ کے بطن سے معانی کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بس یہ عرض کروں کہ یہاں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، اے محمد، اے آمنہ کے جائے، اے عبداللہ کے فرزند، اے ابو طالب کے نور نظر، کیا کوئی میری ذات میں اگر شریک قرار دے تو تمہیں اتنا رنج ہوتا ہے کہ اپنی جان دے دو گے؟ یہاں تہ بتہ یہ مفہوم موجود ہے کہ دنیا ایسی شقی ہے کہ وہ شریک قرار دیتی رہے گی، کفر کرتی رہے گی، شرک کرتی رہے گی، منافقتیں کرتی رہے گی، اس حد تک کہ توحید کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ اور یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جان دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، محمد کا جذبہ ہے۔ محمد کہہ رہا ہے حسین منی وانا من حسین۔ جو توحید کے سلسلے میں جذبہ مصطفیٰ کا ہے وہی حسین کا، جو رنج ہوتا ہے مصطفیٰ کو شرک اور کفر سے وہی رنج حسین کو ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک تو وحی کا سلسلہ تھا، اللہ نے محمد کو جان دینے سے روک لیا، اب حسین کو کون روکے؟ حسین تنہا نہیں، اپنا پورا کنبہ لے کے کربلا میں آ گئے۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، آپ کو نوحہ بھی پڑھنا ہے۔ نوحہ پڑھیے، مرثیہ پڑھیے۔ نوحہ و مرثیہ آل محمد کی پسندیدہ چیز ہے۔ لوگ گریے پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہمارے بیان مصیبت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ جب سید الشہداء جناب حمزہ
اسد اللہ و اسد رسول، جب میدان احد میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور لوگ شہید ہوئے، جب مدینے واپس آئے ہیں پیغمبر تو ہر گھر میں فرش عزا بچھا ہوا تھا، ہر گھر میں صف ماتم تھی، ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، نوحہ پڑھا جا رہا تھا۔ اس وقت جناب پیغمبر نے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ کوئی ماتم کرنے والا ہے۔ کیا کربلا میں حضور ہوتے تو یہ نہ کہتے ہائے میرے حسین پہ کوئی ماتم کرنے والا ہے۔ ہائے میرے حسین پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں آئے۔ بس عزیزو مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ کے سامنے سب واقعات ہیں، سب واقعات ہیں، واقعات کربلا آپ کے سامنے ہیں۔ حسین اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا آ گئے ہیں، کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ میدان کربلا میں پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے علامہ محقق شیخ طاہر سماوی کو، جنہوں نے کتاب انصار الحسین لکھی، بڑی محنت سے لکھی، بڑی تحقیق سے لکھی۔ اس کتاب کے آخر میں کچھ فوائد لکھے ہیں۔ اس میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک دو نہیں 9 مائیں تھیں، جو 9 مائیں کون تھیں؟ 9 وہ مائیں تھیں جو خیمے میں موجود تھی، در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے ذبح ہوئے۔ ایک تو نہیں 9 مائیں تھی، 9 مائیں تھی جن کے بچے قربان ہوئے کربلا میں توحید پر۔ توحید پر کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ توحید اور شرک کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ دینداری اور فسق کی جنگ تھی۔ 9 مائیں ہیں، ایک تو نہیں۔ بس اب وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف 9 ماؤں کا تذکرہ کروں گا، ان کے بچوں کا تذکرہ کروں گا، آپ سر و سینہ پیٹ کے گریا کریں گے۔ ان 9 ماؤں میں ایک تو وہ ماں ہے جس کا تذکرہ غالباً 3 محرم کی مجلس میں نے کیا، ام وہب، وہب کی ماں۔ وہب جوان ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، اور وہب بھی وہ شہید ہے جس کی نئی نویلی دلہن بھی اسے دیکھ رہی تھی، جسے اس کی بوڑھی ماں بھی دیکھ رہی تھی۔ اور بس تیزی سے ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، خواتین سن رہی ہیں، سنیں کہ کربلا میں ایک خاتون بھی شہید ہوئی ہے، ایک خاتون بھی شہید ہوئی ہے۔ یہ وہب جب لڑ رہے تھے تو یہ بھی ان میں سے ہیں کہ جن کے جیتے جی ان کے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی ایک مرتبہ داہنا ہاتھ کٹ گیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اب وہب جنگ نہیں کر سکتے تھے، جب جنگ نہیں کر سکتے تو ہر طرف سے تیر، تلوار، پتھر سے ان پہ حملہ کیا جا رہا تھا۔ ادھر بیوی سے دیکھا نہ گیا، چاہنے والی بیوی عمود خیمہ لے کر آئی، بڑھتی ہوئی کہتی ہوئی وہب خوف نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ جب وہ اس کے قریب پہنچ گئی، اس نے دیکھا میری بیوی میرے برابر میں کھڑی ہے، کہا تم خیمے میں جاؤ، کہا نہیں ہو سکتا، جیسے تم جنت میں جاؤ گے میں بھی لڑ کر جہاد کر کے جنت میں جاؤں، کہا خدا را خیمے میں واپس جاؤ۔ جب بیوی وہب کا کہنا نہیں مان رہی تھی تو ایک مرتبہ وہیں سے وہب نے کہا ابا عبداللہ، میرے مولا، میرے آقا، یہ میری غیرت میں بہت بار ہے، یہ بیوی آ گئی ہے، جہاد کر رہی ہے۔ آقا ابو عبداللہ الحسین اٹھے اور انہوں نے اس بیوی سے کہا واپس چلیا، عورتوں پر جہاد ساقط ہے، یہی
لگی تھی، شوہر سے اس قدر باوفا تھی، مگر نور ایمان دل میں تھا. جیسے ہی امام کا جملہ سنا واپس خیمے میں چلی آئی. اس سے زیادہ اس واقعے کو اس وقت نہیں پڑھوں گا. یہ ایک واقعہ. خیمے میں ماں بھی ہے، وہب کی ماں. ماں کے سامنے بچہ شہید ہو گیا. اور یہی نہیں کہ بچہ شہید ہوا، قتل کر کے وہب کا سر دشمنوں نے ماں کی طرف پھینکا. پڑھ چکا ہوں. ماں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، دعائیں دی، اور پھر دشمن کی طرف یہ کہہ کر پھینک دیا. ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. یہ ایک ماں ہے. سوچو، یہ بنی ہاشم سے نہیں ہے، یہ آل رسول سے نہیں ہے. جب اس خاتون میں یہ جوش و جذبہ ہے تو جو آل رسول کی خواتین ہیں ان کا کیا جوش و جذبہ ہوگا. دوسری ماں کربلا میں قاسم کی ماں موجود ہے جس کے سامنے قاسم شہید ہوئے. تیسری ماں کربلا میں اکبر کی ماں ہے جس کے سامنے اکبر شہید ہوئے. چوتھی ماں کربلا میں اصغر کی ماں ہے جس کے سامنے اصغر شہید ہوئے. بس اب طاقت نہیں ہے. آج اس ماں کا ذکر کرو جس کا نام زینب ہے. آج 5 محرم ہو گئی، زینب نے ایک نہیں اپنے 2 محمد شمع توحید کے پروانے بنا دیے، شمع رسالت پر نثار کر دیے، امامت کی راہ میں قربان کر دیے. سلام ہو ہمارا زینب پر. اب طاقت نہیں ہے. جو کچھ مجھ سے کوتاہی ہو جائے، جو کچھ مجھ سے رہ جائے وہ نوح خان پورا کریں گے. آپ ماتم کریں گے. کربلا میں یہ وہ ماں ہے جو صرف اپنے 2 بچوں کو بھیج کر قربان کر کے اس کی تشفی نہیں ہوئی. ارے یہ تو زینب وہ ہے جو حسین کی ماں کی قائم مقام بھی ہے. زینب نے شب عاشور پوری رات اپنے بچوں کی زلفیں سواری. صبح عاشور سر پہ امامہ رکھا، لباس بہترین لباس پہنائے، خود تلوار دی، بچوں جاؤ خدا حافظ. بچے میدان میں گئے، بے پناہ جنگ کی، 3 دن کی بھوک اور پیاس اور عنفوان شباب. اس کے باوجود بے پناہ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد دونوں بچوں نے شہادت پیش کی، جام شہادت نوش کیا. بڑی تعداد قتل کی دشمنوں کی. اس کے بعد دشمنوں نے گھیرا ڈال کے دونوں جوانوں کو شہید کیا. دونوں جوانوں نے کہا مجاہد ابو عبداللہ فرزند رسول ہمارا آخری سلام. پروردگار آپ لوگوں کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اور کبھی آپ کا شور گریہ نہ تھمے غم حسین میں. یہ آپ کا شور گریہ، یہ آپ کے آنسو، یہ آپ کے مستقبل کی تعمیر کریں گے، اس دنیا میں بھی اور دار عقبہ میں بھی. پروردگار میرے سر پر اور آپ سب کے سروں پر حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کا سایہ برقرار رکھے. خاص طور پر مصائب جناب اون محمد میں ایک روایت ہے جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے روایت کی ہے. ان کے استاد مرحوم جناب علامہ آیت اللہ الخطیب سید مہدی سویج جو نجف اشرف کے بہترین اساتذہ میں سے تھے، آغائے خوئی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، اور ان کے استاد گرامی تھے. ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب اون محمد شہید ہو گئے، آقا حسین گئے، دونوں بچوں کے لاشیں لے کے خیمے میں آئے. جب بھی کوئی لاشا
إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار امت مسلمہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے پروردگار امت کے ہر فرد کے دل میں سوز غم حسین پیدا کر دے پروردگار عالم بشریت بے چینیوں اور بے امنیوں کا شکار ہے امن اور عافیت کے نقیب اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے ماتم حسین